آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے انشاءاللہ آیت تفسیر بیان ہوگی۔ 98 آیات کی تفسیر بیان ہو گئی ہے، آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 99 سے آگے تفسیر بیان ہوگی۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح اور صاف قسم کی دلیلیں نازل فرمائی ہیں۔ یہاں آیات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں ہیں، جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور سچائی کو اللہ پاک نے دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ کیونکہ اہل کتاب یہ بھی کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی آپ نے ہمیں کوئی ایسی واضح اور ایسی صاف کوئی نشانی نہیں دکھائی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بات انہوں نے صرف ضد اور ہر درمی کی وجہ سے کہی تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح اور صاف اور کھلی نشانیاں آپ کی نبوت کی عطا فرمائی تھی، جو درجنوں میں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی تو یہ قرآن پاک ہی ہے۔ یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو آیات مبارکہ ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ نکلتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ اور اس چیز کا صرف اقرار اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی کیا۔ اب اگر کوئی بندہ ضد کی وجہ سے نہ مانے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بھی معجزات عطا فرمائے کہ جو پہلے بھی نبیوں سے اور پہلے پیغمبروں سے بھی صادر نہیں ہوئے۔ ایسے بھی واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے۔ تو باقی جو اہل کتاب تھے، چونکہ وہ ایسی باتیں صرف اس لیے کرتے تھے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ ماننا نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ وہ لاجواب کرنا ان کا مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کی طرف کھلی کھلی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، واضح واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ تو کچھ وہ مکہ میں ظاہر ہوئیں، کچھ مدینہ طیبہ کے اندر ظاہر ہوئیں۔ تو کئی ایسے انہوں نے سوالات کیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سوالات کے بھی جواب دیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یکفر بها الا الفاسقون، کہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی نشانیاں ہیں، جو معجزات ہیں، تو ان کا انکار صرف نافرمان لوگ کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یہ نافرمان ہیں، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی کی ہے، انہوں جو پہلے نبی اور پیغمبر تھے ان کے بھی ساتھ بھی نافرمانی کی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو آپ کے جو معجزات تھے، خاص طور پر یہ جو 3 معجزات تھے، ایک ہاتھ کا روشن ہو جانا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور تیسرے نمبر پر دریا جو تھا تو اس کے اندر لاٹھی مارنا اور راستے بن جانا، یہ کتنے بڑے معجزات تھے۔ جنہوں نے ان کا انکار کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے وہ تو اس سے بھی کئی گنا بڑے معجزات تھے ہیں جی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے۔ تو یہ جو لوگ تھے چونکہ انہیں کی اولاد تھے تو لہٰذا انہوں نے جو ان کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا تو آگے ان کی اولاد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ فاسق ہیں، یہ نافرمان ہیں، تو اسی نافرمانی کی وجہ سے یہ ان کھلی کھلی آیتوں کا اور کھلے کھلے معجزات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے تورات میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ گے، کیونکہ تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ نام بھی موجود تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی موجود تھیں۔ بلکہ صرف اسی پر بس نہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بھی تذکرہ اس میں تھا، نبی علیہ السلام کے مکہ شہر کا، مدینہ شہر کا بھی اس میں تورات میں ذکر موجود تھا۔ تو ان لوگوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، اور یہ کوئی پہلا وعدہ نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان سے ہم نے کوئی وعدہ لیا تو انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ آپ نے بھی یہ سنا نا سورہ بقرہ کی جو تفسیر آپ ساتھی شروع سے سنتے آ رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ کتنے وعدے تھے جو انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کیے، لیکن ان وعدوں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ تو فرمایا ان کا کام ہی ہے وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ یہ اصل میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اہل کتاب بھی مسلمان ہو جائیں، تو اس کے لیے ظاہر نبی علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند بھی رہتے تھے۔ تو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وعدوں کی خلاف ورزی کرنا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان اہل کتاب کے وہ بے ایمان ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو ایمان بھی لائے، جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، اکثر وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جو قرآن پاک پر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، ان کا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے۔ توجہ رکھنا ذرا کہ قرآن پاک پر تو ایمان لائیں گے
تو وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب تمہارے پاس ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانا۔ جب تمہارے پاس ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرے تو تم اس نبی پر ایمان لانا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے جو عظیم و شان رسول ہیں وہ جو ان کے پاس آ گئے اور وہ تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس تورات کی جو بات ہے اس کا بھی انکار کر دیا، اور جو تورات میں بات لکھی ہوئی تھی اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو گویا یہ تورات کا انکار کرنا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ جب بندے کا کسی کتاب پر ایمان ہو تو پھر ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کو صرف ماننا، بلکہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہو اس کو بھی ماننا، یہ ایمان کے اندر داخل ہے۔ کیونکہ ایمان کے دو معنی ہیں، ایک ایمان کا معنی ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، اور ایک ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ فرض کرو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور دوسرا ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا کہ جو کچھ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے اور وہ سچا ہے، اور وہ سچا ہے۔ اب افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن پاک کو تو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن قرآن میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، یا صاف لفظوں میں انکار تو نہیں کرتے لیکن ان احکامات کے بارے میں وہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ کیا پھیلاتے ہیں؟ فرض کریں کچھ لوگ جہاد کے منکر ہیں، اور کچھ لوگ جہاد کو تو مانتے ہیں لیکن جہاد کا معنی مفہوم بدل دیتے ہیں۔ نہیں، جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ کافروں سے جا کر لڑا جائے قتال کے، بلکہ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا۔ تو کوئی بندہ کسی بھی شعبے میں کوشش کر رہا ہے وہ جہادی ہے، جہاد کا معنی بدل دیا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ کچھ لوگوں نے تو انکار ہی کر دیا جہاد کا، اور کچھ نہیں۔ ہیں جی؟ ہاں، وہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بیوی بچوں کے لیے جو بندہ محنت کرتا ہے روزی کماتا ہے یہ بھی جہاد ہے، تو معنی بدل دیا کہ نہیں؟ ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہیں، میرے نبی علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے، پوری زندگی میں نمونہ ہے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو پھر لوگ آگے سے ہلیں اجتے شروع کر دیتے ہیں، وہ جی ہمارے برادری کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے داڑھی سنبھالی نہیں جاتی، کلمہ سنبھالی ہے لیکن داڑھی سنبھالنا مشکل ہے، جی فلاں اور بھی بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں، تو وہاں پر مسلمان ہلیں اجتے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دیگر بہت سارے ایسے احکامات ہیں، اسلامی سزاؤں پر بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو قصاص کا حکم نازل فرمایا، چور کی اللہ نے سزا بیان فرمائی، وہ دیگر بہت سارے احکامات ہیں، ان کو لوگ ظلم و ستم کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جی ان کو جو ہے نا مولوی کا نام لے کر ان احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بھئی جب ہم نے قرآن پر ایمان لائے، ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو ایمان کا یہ بھی معنی ہے نا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے۔ سچ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ آج بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ دیکھو نا یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، جو اللہ کی کتاب تورات تھی نا اس کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ مطلب زبانی تو دعویٰ ہے کہ تو ہمارا تورات پر ایمان ہے، لیکن آگے تورات میں جو لکھا ہوا ہے اس کے کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے، یا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے ایسی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کی اصلی شکل ہی بدل جائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض نام نہاد مسلمان ہمارے ایک بڑا طبقہ ان کے اندر ایسا موجود ہے جو بالکل ایسے ہی قرآن احکامات کو تخت مشق بناتے ہیں، یا تو سرے سے ان کا انکار ہی کر دیتے ہیں، یا قرآن پاک کے ان احکامات کی شکل ایسی پیش کرتے ہیں میرے بھائیوں جو اصل میں میرے بھائیوں وہ اللہ کے حکم نہیں ہوتا، نہ ہی وہ دین کی اصلی شکل ہوتی ہے، بلکہ اس کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، اور قرآنی جو احکامات ہیں اس میں وہ اپنی ذہن کے مطابق ان کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں، اور یہ یہودیوں والی عادت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود و نصارہ کی جو مشابہت ہے اس سے اپنی امت کو بڑی سختی سے منع فرمایا، اور ساتھ پیشن گوئی بھی فرمائی کہ میری امت بھی ان کے نقش قدم پر ایسے ہی چلے گی جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ان کے نقش قدم پر ایسے ہی چلیں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ علماء حق کے ساتھ جڑے رہیں، اور قرآن پاک کی کوئی ایسی تشریح قبول نہ کریں کہ جو سلف صالحین سے ہٹ کے ہو۔
سلف صالحین کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کی تشریح صحابہ کرام کو بتائی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور آگے صحابہ کرام نے تابعین تبع تابعین کو، اور آگے امت کے واسطے سے وہ ہم تک پہنچی ہے، وہی دین کی تشریح قابل قبول ہوگی۔ آج کل بہت سارے لوگ درس قرآن کے نام پہ، قرآن کے سمجھانے کے نام پہ وہ دین کی ایسی تشریح کر رہے ہیں میرے بھائیوں جس کا کوئی ثبوت سلف صالحین سے نہیں ملتا، اور وہ اصل میں گمراہی ہے، اصل میں وہ اندھیرا ہے، لیکن نئی روشنی اور ایک نئی وضاحت کے نام پہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ زہر بھر رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے۔ ایک بندہ تو بے دین ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ بے دین ہے، اور ایک بندہ نام کا دیندار ہو اور دین کے نام پر وہ بے دینی پھیلائے، یہ بات بڑی خطرناک ہوتی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ دین کوئی مذاق تو چیز نہیں ہے نا میرے بھائیوں، دین کوئی مذاق کی چیز تو نہیں ہے، یا ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے کہ ہم جیسے مرضی ہے اس کی تشریح کر لیں۔ تو یہ بہرحال اللہ نے یہودیوں کی عادت بیان فرمائی کہ انہوں نے تورات کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو اللہ کرے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں، تو دونوں چیزیں ہمارے اندر آئیں۔ قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، اور جو کچھ قرآن میں کہا گیا وہ بھی سارا سچا ہے، اور سچائی پر چلنے میں کامیابی ہوتی ہے، جھوٹ پر چلنے میں؟ جواب دیجئے۔ سچائی پر بندہ چلے تب تو معلوم ہوا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوگے، اگر اس سے ہٹ کے چلیں گے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ اب ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی ہیں واضح اور صاف نشانیاں، یعنی آپ کی نبوت کی نشانیاں واضح اور صاف۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتے نشانیوں کے مگر نافرمان لوگ۔ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا جب بھی کوئی انہوں نے وعدہ کیا کوئی بھی وعدہ تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان میں سے، مطلب وعدے کو توڑ دیا، وعدے کو توڑ دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر وہ ایمان نہیں لاتے، مطلب بے ایمان ہیں، ایمان نہیں لاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام پر جس کا ایمان نہیں ہے تو بے شک وہ اللہ پر ایمان بھی رکھے آخرت پر، لیکن اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان نہ لائے۔ ولما جاءہم رسول، اور جب ان کے پاس آگے عظیم و شان رسول، عظیم و شان اس لیے کہ باقی نبی بھی عظمت والے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت باقی تمام انبیاء سے بلکہ تمام مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہے، اللہ کے بعد آپ کا رتبہ، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عظیم و شان رسول آگے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ تو مرزا قادیانی تو اللہ کی طرف سے نہیں آیا نا، اسے تو انگریز نے بنایا تھا، انگریز سے پیسے لیے کہ میں 50 الماریاں، اس نے کہا تھا لکھوں گا کہ جو 50، اس نے کہا تھا میں لکھوں گا الماریاں، یعنی بھری ہوئی کتابوں کی، جو یعنی کہ انگریز کے حق میں، بات سمجھا رہی ہے؟ تو 500 کتابیں اس نے لکھنی تھی، تو اس کے بعد کچھ ہی کتابیں 4-5 کتابیں لکھی، تو کسی نے کہا بھائی تم نے تو کہا تھا میں 500 لکھوں، اس نے کہا کہ 2 زیرو لگا دو تو 500 ہو جائے گا۔ تو انگریز کی طرف سے تھا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، وہ انگریز کی طرف سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے تھے، مصدق لما معہم، اور وہ نبی تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو ان اہل کتاب کے پاس ہے، یعنی تورات۔ تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، یعنی تورات کو پھینک دیا، کہاں؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ تو پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کے حکم کو ماننا چھوڑ دیا اور اس وعدے کو چھوڑ دیا، یہ مراد ہے کتاب پھینکنے سے، کہ اس کو حکم کو ماننا چھوڑ دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نبی پر ایمان لانا جو تورات کی تصدیق کرے، گویا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ بھی بات لکھی ہوئی ہے، تو پتہ ہے لیکن جان بوجھ کے اسے نظر انداز کر دیا، اس کو مانا نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔